اور یہ مجبوری شریعت میں مجبوری نہیں ہے کہ بچے بہت زیادہ ہو چکے ہیں اب ہمیں مزید بچہ نہیں چاہیے، اس کو شریعت مجبوری نہیں مانتی ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو چاہیے شوہر کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ایک شرعی عذر ہے بیچاروں کے ساتھ، ایک ظاہر علاج تو کرانا ہے۔ تو اگر کوئی بھی تعاون نہیں کرتا، مہنگا علاج کرنا شوہر کے بس میں ہے ہی نہیں، تو یہ بھی ایک شرعی عذر ہے۔ تو کیونکہ اس میں پھر خطرہ ہے کہ انفیکشن پھیل سکتا ہے یا کوئی موت واقع ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ایک مجبوری کے حکم نہیں ہے۔ تو حتی الامکان تو اس سے بچا جائے گا، جب ناقابل برداشت ہو جائے یا اور کوئی آلٹرنیٹ ہی نہ ہو تو پھر یہ نکلوایا جا سکتا ہے۔ مردوں کا ہاتھوں پر مہندی لگانا، کیا مرد کو ہاتھوں پر مہندی لگانا جائز ہے؟ عارف اظہر پٹنہ سے۔ نہیں جی، مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت حرام ہے، مرد ہاتھوں پہ مہندی لگا کے اچھے بھی نہیں لگتے، اور عورتوں سے مشابہت بھی آتی ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ البتہ پاؤں کے تلووں پر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا سر پہ ٹھنڈک کے لیے یا بالوں کو رنگین کرنے کے لیے جائز ہے۔ ہمیں تو یاد ہے بچپن میں جب کبھی ہم جیسے عید پہ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوتی تھی نا، خاندان کی لڑکیاں وہ مہندی لگا رہی ہوتی تھی، تو ہم بھی چھوٹے بچے تھے، جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، تو ہماری دادی ہمیں ڈراتی تھی کہ جو لڑکا مہندی لگاتا ہے وہ تلوار نہیں اٹھا سکتا۔ پہلے زمانے میں عورتیں اپنے بچوں کو بہت نصیحت کرتی تھی لڑکوں کو کہ تم مردوں والے کام کرو، عورتوں والے کام نہ کرو۔ آج کل سب دائیں بائیں ہو گیا، لڑکے بھی بیوٹی پارلر میں اسی طرح سج رہے ہوتے ہیں جیسے لڑکیاں سج رہی ہوتی ہیں، تو یہ لڑکوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی۔ آدمی ہے تو آدمی والی مہندی لگا کر نماز کا حکم، کیا کون والی مہندی لگانے سے نماز ہو جاتی ہے؟ محمد انس انڈیا سے۔ دیکھیے مہندی جو ہے نا، کوئی بھی ہو، چاہے کون والی ہو کوئی بھی ہو، اس کا اصول یہ ہے کہ جب باڈی پہ وہ لگی اور خشک ہونے کے بعد اگر اس کی لیئر ایک جم جاتی ہے جس میں پانی ٹرانسفر نہیں ہوتا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس میں وضو نہیں ہوگا، اور اگر پانی ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ اب مختلف قسم کی مہندیاں آ رہی ہیں، کوئی ایک مہندی، کوئی ایسا حکم نہیں ہے میں بتا دوں کہ بھئی اس کمپنی کی مہندی جائز ہے، اس کمپنی کی جائز نہیں ہے۔ تو جو مہندی استعمال کرنا چاہیں اس کا ایک تجربہ کر لیں۔ تجربہ یہ ہے کہ سادہ پیپر پہ آپ نے مہندی لگائی، کاغذ پہ، اور اس کو پھر خشک کر لیا، ہٹا دیا۔ اس کا کلر جب پکا ہو جائے تو آپ نے دیکھنا ہے پانی کا ایک قطرہ ٹپکانا ہے۔ اگر پانی کا قطرہ اس کلر کے آر پار ہو جاتا ہے اور کاغذ نیچے سے گیلا ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے، اور اگر پانی کا قطرہ اوپر ہی پھسلتا رہتا ہے تو اٹ مینز اس کے اندر سے پانی نہیں گزر سکتا، لہذا اس میں وضو جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک اصول میں نے بیان کر دیا ہے، ہر مہندی ہر کیمیکل کو اسی تجربے پہ آپ پرکھیں۔ جمعہ کی دونوں اذانوں کا ثبوت، جمعہ کے دن جو دو اذانیں دی جاتی ہیں ان کے بارے میں وضاحت فرما دیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ عمران لیسوتھو، افریقہ۔ اچھا، عمران تو ان کا نام ہے، لیسوتھو کوئی افریقہ کی جگہ ہے۔ جمعے کی جو دو اذانیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف دوسری اذان ثابت ہے، پہلی اذان ثابت نہیں ہے۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پہ آیا کرتے تھے تو اس وقت مؤذن اذان دیتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تھے، تو وہ اذان ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ ایک اذان ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی اور وہ اذان کافی نہیں سمجھی گئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی اذان ہوتی تو بہت دور دور سے لوگ اگر پہنچتے تو ان کے جمعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا، خطبہ نکلنے کا خطرہ ہوتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آرڈر دیا کہ ایک اذان تھوڑا پہلے دی جائے اور پھر ایک اذان بعد میں دی جائے۔ تو حضرت عثمان چونکہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو حضرت عثمان خلفائے راشدین میں سے، پوری امت نے ان کے حکم کو فالو کیا، لہذا اس عمل کو بدعت کہنا یہ ناجائز ہے، اور اس عمل کو ختم کرنا بھی اب ناجائز ہے۔ اس لیے ناجائز ہے کہ اس پر پوری امت کا اجماع ہو چکا ہے، اور اجماع خود ایک مضبوط دلیل ہوتی ہے۔ کیا اپنے گھر جاتے ہوئے قصر کریں گے؟
اگر ہم راستے میں اپنے ہی گھر جا رہے ہوں تو قصر پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ حمزہ راشد انڈیا سے۔ حمزہ صاحب، جب آپ سفر سے واپس آ رہے ہوں اور اپنے گھر جا رہے ہوں جہاں آپ رہتے ہیں، تو آپ اگر 78 کلومیٹر دور سے سفر کر کے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ قصر نماز ہی پڑھیں گے، سفر والی نماز پڑھیں گے۔ لیکن جیسے ہی آپ اپنے شہر میں داخل ہو جائیں گے، جس شہر میں آپ کا گھر ہے جہاں آپ رہتے ہیں، جیسے ہی شہر میں آپ کی انٹری ہوگی، چاہے وہ ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو، تو آپ پر پھر پوری نماز پڑھنا لازم ہے۔ ہاں، اگر آپ سفر کر کے ایسے شہر میں گئے جہاں آپ کا گھر نہیں ہے، رہائشی گھر نہیں ہے، جہاں مستقل آپ رہتے نہیں ہیں، بے شک آپ کے رشتہ دار رہتے ہوں، والدین رہتے ہوں، لیکن آپ کا ٹھکانہ اصل وہاں نہیں ہے، تو ایسی جگہ پہ آپ اگر جائیں گے تو اس شہر میں داخل ہوں گے تو آپ کی نیت اگر اس شہر میں 15 دن کی ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ 15 دن سے کم کی نیت سے اگر آپ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں تو بھی آپ قصر ہی پڑھیں گے، مسافر سمجھے جائیں گے آپ۔ اور اگر آپ کنفیوز ہیں، آپ کسی شہر میں جا رہے ہیں اور اس شہر میں آپ کا ذاتی رہنے کا مکان بھی نہیں ہے جہاں آپ مستقل رہتے ہوں، اور آپ کنفیوز ہیں کہ میں پتہ نہیں 1 ہفتہ رہوں گا، 15 دن رہوں گا، 1 مہینہ رہوں گا، 10 سال رہوں گا، یا 2 منٹ رہوں گا، کوئی پتہ ہی نہیں آپ کو، تو بھی آپ سفر کی نماز ہی پڑھتے رہیں گے، سفر والی، چاہے اس کنفیوژن میں آپ کو 5 سال ہی کیوں نہ گزر جائیں۔ لیکن جس دن آپ نے یہ نیت کی کہ میں آج کے بعد، یعنی اب اس وقت نیت کی آپ نے کہ اب میں 15 دن تو کم از کم ٹھہروں گا، تو اسی وقت آپ پھر مقیم بن جائیں گے، آپ پر لازم ہوگا پوری نماز پڑھیں۔ تو جب تک کنفیوژن میں آپ سفر والی نماز پڑھیں گے، جب آپ نے نیت کر لی کہ پوری نماز میں 15 دن کم از کم یہاں ٹھہروں گا آج کے بعد سے، تو آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن میں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ بعض دفعہ لوگوں کی سمجھ میں مسائل آتے نہیں ہیں، بار بار سمجھانا پڑتا ہے۔ جس شہر میں آپ کا گھر ہے، جو آپ کا اصل سوال تھا، اس شہر میں آپ 5 منٹ کے لیے بھی داخل ہوں گے نا تو پوری نماز شروع کر دیں گے، گھر پہنچنے پر نہیں بلکہ شہر میں انٹری ہوتے ہی آپ کو جو ہے پوری نماز پڑھنی ہے۔ اور شہر میں انٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شہر کے مضافات میں بھی اگر داخل ہو گئے آپ، یعنی جہاں سے شہر کی آبادیاں شروع ہو جاتی ہیں، بس وہاں انٹری ہوئی تو آپ کا سفر ختم۔ اچھا بھائی، اللہ کے راضی ہونے کی پہچان، ہمیں کبھی دل میں ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ محمد عیسیٰ صاحب کشمیر سے۔ بھائی، اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ کن سے خوش ہے، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے بتایا کن سے خوش ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ان سے خوش ہے۔ اب اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی اختیار کی۔ ایمان کا مطلب جو قرآن نے ہمیں عقیدے بیان کیے ہیں، جو ہمارے بیسک عقائد ہیں، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، تقدیر پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اور شرک نہ کرتے ہوں، یہ جو موٹے موٹے ایمانیات ہیں یہ، اور دوسرا وکانوا یتقون، اور وہ گناہوں سے بچتے تھے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق اگر آپ کو مل رہی ہے، فرائض واجبات کی پابندی کی توفیق مل رہی ہے، تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے، یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ اور اگر کبھی گناہ ہوتا ہے لیکن فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ توبہ نہ کر لیں، تو بھی اس کی علامت ہے اللہ آپ سے خوش ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں، مثلا مرد ہے تو داڑھی کاٹتا ہے، عورت ہے پردہ نہیں کرتی ہے، یا فرض نماز آپ قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، یا چغلیاں غیبتیں کرتے ہیں، یا لوگوں کے پیسے لے جائیں تو پولیس سے بھی نہیں نکلوا سکتی آپ سے پیسے، آپ لوگوں سے جو معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، پیسے لیے آپ نے کہ بھئی میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور فلاں تاریخ آ گئی ہے، وہ بیچارہ آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوا پریشان ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ اگر آدمی ہیں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، یا عورت ہیں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، یا اولاد ہیں والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، والدین ہیں اولاد کے موٹے موٹے جو بیسک حقوق ہیں ادا نہیں کر رہے، تو یہ ساری چیزیں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ میں کن سے راضی ہوں، کن سے راضی نہیں ہوں۔ تو اللہ ان سے راضی ہے جن کا عقیدہ بھی درست اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق ملتی ہے۔ چھوٹے موٹے گناہوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم،
اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا. تو وہ بار بار نہ ہوں، بس کبھی کبھار ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن جو بڑے بڑے جرائم ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان سے اجتناب کرنا فرض ہے. تو وہ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا. باقی اس کی کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جی وہ اللہ اگر راضی ہے تو اس کا مطلب پیسے بہت آ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ راضی ہے. ایسا نہیں ہوتا. بعض دفعہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بعض دفعہ خوشیوں بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ دنیا کی خوشیاں، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ نہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، نہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے. اللہ اعمال کو دیکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم. صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شکل کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری دولت کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. اور الی قلوبکم بھی ہے کہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. کہ جنات جو ناپاک جنات ہیں، جو شیاطین ہیں، ان کے ذریعے کام لیا جائے، کیونکہ جنات ہمیں نظر نہیں آتے. بعض دفعہ جن کام کرتے ہیں تو ہمیں کام تو نظر آتا ہے، جن نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو ہم کیونکہ اب یہ بھی ایک کام کا ایسا سبب ہے جو مخفی ہے، اس لیے اس کو بھی جادو کہا جاتا ہے. جنات کیسے کام کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ جنات کے پاس لامحدود اختیار نہیں ہے. جیسے انسان کوئی کام کرنے میں کسی سبب کا محتاج ہے تو ایسے ہی جنات بھی کام کرنے میں کسی سبب کے محتاج ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ایسی ان کے پاس طاقتیں ہیں کہ جب چاہیں جو چاہیں بیٹھ کے کر لیں. تو وہ کیا کرتے ہیں جنات؟ جو ناپاک جنات ہوتے ہیں، جو کافر جنات ہیں، یا جو اسلام دشمن جنات ہیں، یا انسانیت کے دشمن جنات، جیسے انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں. آپ ٹارگٹ کلر کو پیسے دے کے اس سے بندہ مروا دیں، آپ ایکسیڈنٹ کروا لیں کسی کے ذریعے پیسے دے کے، تو ایسے جنات کو بھی خوش کر کے ان سے کام بعض دفعہ نکلوایا جا سکتا ہے. ہمیشہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ کر دیتے ہیں. ان کو خوش کیسے کیا جاتا ہے؟ تو ایسے کام کر کے جو بہت ہی برے اور بھیانک وحشیانہ کام ہے. چونکہ شیطان انسان کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ بنا اور جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. تو اس شیطان کی جو اولاد ہے تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کرو جو انتہائی وحشی ہو، جس کی وجہ سے آپ پر جہنم واجب ہو جائے، تو ہم آپ کا کوئی کام کر کے دے دیں گے. تو اس کے لیے پھر جادوگر لوگ جو ہیں وہ کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس سے شیاطین خوش ہو کے پھر جادوگر ان کو ایک میسج دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں کہ یہ کام کر لو. تو جنات اپنی بساط کے مطابق اس کام کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بسا اوقات اس میں پورے کامیاب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات 50% کامیاب ہو جاتے ہیں، بسا اوقات 25% کامیاب ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جنات 1% بھی کامیاب نہیں ہوتے اس میں، یعنی کوئی یقینی اثر نہیں ہوتا اس کا. اب وہ کام کیا ہیں؟ وہ بڑے وحشیانہ قسم کے کام ہیں. مثال کے طور پر آپ نے جادوگروں کے بارے میں سنا ہوگا کہ جب لوگ جاتے ہیں جادوگر کے پاس کہ ہم نے میاں بیوی میں طلاق ڈلوانی ہے، ان کے جیسے کسی کو عشق ہو گیا کسی سے، وہ طلاق دلوانا چاہ رہا ہے، تو جادوگروں کے پاس جاتے ہیں. تو جادوگر کیا کہتے ہیں؟ بھائی جو ہے نا کسی مردہ بچے کی ہڈی لے کر آؤ قبرستان سے. اب معصوم بچہ ایسی چیز ہوتا ہے کہ جس پہ ہر ایک کو ترس آتا ہے، خاص طور پہ وہ مر جائے تو اس پہ تو بہت ہی پیار آتا ہے، اس پہ بڑا ترس آتا ہے. اب آپ قبر میں گھس کے اس کی ہڈیاں نکال کے لا رہے ہیں. یہ ایک ایسا عمل ہے جو کافر بھی کرتے ہوئے ڈرتا ہے، ایک بڑا ہی وحشیانہ عمل. بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک مرغی کا چوزا لاؤ اور اسے کھڈا کھود کے زمین میں زندہ دفنا دو. اب یہ جانور پر انسان کو رحم آتا ہے، خاص طور مرغی کا چوزا تو بڑا معصوم سا ہوتا ہے، اس میں تھوڑا پیار سا آتا ہے اس کے اوپر. تو یہ کیا کریں گے کہ ایک بڑا وحشیانہ عمل ہے نا، تو آپ سے ایسے کام کرائیں گے جس سے آپ کا ضمیر مر جائے. جب آپ اتنے وحشیانہ کام کرو گے، آپ سے کہیں گے خون پیو، آپ سے کہیں گے گندگی کھاؤ، گوبر کھاؤ. یہ جادوگر خود بھی یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں، گوبر کھاتے ہیں. یہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ لانڈی میں 2 جادوگروں کا پھڈا ہو گیا آپس میں، تو وہ بڑا عجیب لڑائی ہوئی. تو وہ لڑائی میں تانے کیا دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. تو ایک کہہ رہا ہے تو کتنا بڑا جادوگر ہے، مجھے پتا ہے تو کتنا گوبر کھا سکتا ہے، تو 1 پاؤ سے زیادہ کھا ہی نہیں سکتا. اور دوسرا کہہ رہا ہے بھائی تو کیا کھائے گا، میں آدھا کلو گوبر کھا جاتا ہوں. یعنی یہ ان کی لڑائی ہو رہی ہے. تو یہ گوبر کھانا، گندگی میں پڑے رہنا ہر وقت، یعنی وہ کام جو اینٹی اسلام ہے اور بڑے وحشیانہ قسم کے کام ہیں. زندہ بچے کو دفن کر دینا، یا بچے کی ہڈی نکال لینا، یا مردوں کے ہڈیاں نکال لینا، مردوں کا گوشت کھا لینا. اس قسم کے انتہائی جب وحشیانہ عمل کیے جاتے ہیں تو جو جنات اور شیاطین ہیں وہ ایسے آدمی سے خوش ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر
ان کو کوئی میسج دے دیتا ہے. میسج میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کہیں لوگ یہ کام کرنا نہ شروع کر دیں. تو میسج میں کسی بھی طرح سے ان کو میسج دے دیا جاتا ہے, جنات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہم سے چاہتا کیا ہے, تو پھر جنات وہ کام کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے. تو اب جب جنات اس بندے کو نقصان پہنچانا شروع کرتے ہیں تو بندے کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, مگر اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی. ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں, یار اس کے سب کچھ ٹھیک ہے پر پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے. ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے, جنات کے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں اور وہ جنات کسی نے بھیجے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے, کیونکہ یہاں بھی ہمیں اثر نظر آ رہا ہے ایک چیز کا, مگر اس کا سبب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی سائنٹیفک لاجک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اس کی. تو یہ بھی ایک قسم ہے. تو یہی والا جادو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا تھا, یہودیوں نے کیا تھا جنات اور شیاطین کے ذریعے. تو یہ جو جادو ہے, چاہے وہ دوسری قسم کا ہو یا پہلی قسم کا, یہ جو شعبدے والا جادو ہے نا, ایک قسم میں نے بتائی کہ شعبدہ نظر کا دھوکہ, یہ اثر یہ والا جادو تو سب پہ ہوتا ہے. کوئی بھی ٹرک سیکھے اور ایسے نظر کا دھوکے سے کوئی کام کرے, یہ تو سب متاثر ہوتے ہیں. جیسے یوٹیوب پہ کلپ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ رومال سے جناب اس نے کبوتر نکال کے دکھا دیا. تو یہ تو ایک ٹرک ہے, اس میں تو آپ متاثر ہوں یا نہ ہوں, وہ تو چونکہ ایک ایسی ٹرک ہے جس سے سب متاثر ہوتے ہیں. تو یہ اثر تو سب پہ ہوتا ہے, اور یہ اس اثر کا نقصان نہیں ہوتا, بس تھوڑی سی کلیپنگ ہو جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا کمال کیا آپ نے, پتہ نہیں کیسے کر کے دکھائے. تو یہ والا جادو تو اتنی خطرناک چیز نہیں ہے, اور یہ ناجائز ہے اس صورت میں کہ جب آپ واقعی کسی کو دھوکہ دے رہے ہو, اس سے کسی کو نقصان پہنچا رہے ہو. اگر کسی کو آپ اس سے نقصان نہیں پہنچا رہے, محض ایک کھیل تفریح کے طور پر آپ دکھا رہے ہیں, اور لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ صرف ایک یعنی شعبدے بازی ہے, ایک ٹرک ہے, تو یہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ ہے, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لہذا یہ اس جادو میں داخل نہیں ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا اور جس پر بہت زیادہ وعیدیں ہیں. تو وہ حرام جادو کون سا ہے, وعیدیں کس پر ہیں, وہ دو قسم کا جادو ہے. ایک مسمرزم والا, جس میں جیسے وہ عامل نے کیا مٹکا لا کے دکھا دیا اور دھڑام سے وہ کر دیا, وہ والا جادو حرام ہے. اور یہ تیسری قسم کا جادو حرام ہے جس میں جنات کے ذریعے کام لیا جاتا ہے. یہ تو میں نے جادو کی 3 اقسام آپ کے سامنے بیان کی. اب میں جادو کی ایک اور حقیقت بیان کرتا ہوں, یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے. 2 مسئلے اب میں اس بارے میں بیان کروں گا. نمبر 1, کیا جادو واقعتاً بہت زیادہ مؤثر چیز